من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله ربنا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا، أبا الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد صلوات. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وكلام الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات اللهم صل على محمد. سب سے پہلے صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس، غریب عالم، اولین مظلوم تاریخ، مولا حیدر کرار مشکل کشا شاہ نجف ایام حیدریہ بھی ہے، ان کے جانب سے، اور زینب و کلثوم حسنین شریفین، بی بی خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو فرش عزائے ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ہمارا موضوع سخن ہے انشاءاللہ ان مجالس میں، کوشش کروں گی حق مطلب ادا ہو، خصوصیات بیت زہرا، بیت زہرا کی کوالٹی، بیت زہرا کی خصوصیات۔ جیسے کل میں نے کہا، ہم لوگ کہتے ہیں اتنے کنال پہ میں نے بنایا ہے، اتنی لگژری میرا گھر اور میرے اپارٹمنٹ ہیں، اس میں ہم نے یہ ٹائلز لگا دیے، اس میں ہم نے فلاں ماربل یوز کیا، فلاں ڈیزائنر سے ہم نے گھر بنا دیا۔ فاطمہ کا وہ گھر جو دکھنے میں رقبے میں سب سے چھوٹا، مٹیریل میں دیکھا جائے سب سے سستا مٹیریل یوز ہوا ہے، لیکن اس بیت کی خصوصیات،
اس بیت کی کوالٹی کیا ہے، جسے سمجھنے کے بعد آپ کا گھر بھی انشاءاللہ بیت زہرا کی طرح منور، معطر اور مزین ہو۔ صلوات بھیجیے۔ کل ہم نے بتایا جناب فاطمۃ الزہرا سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 36 جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے، آپ جب مولا حسین کے روضے میں انٹری لینا چاہتے ہو تو مین انٹرنس پہ یہ جملہ لکھا گیا ہے۔ جب آپ نجف اشرف میں جاتے ہو، اذن دخول پڑھتے ہو نا آپ، اذن دخول میں یہ آیت لکھی گئی ہے۔ ایون حضرت عباس کے روزے پر آپ جاتے ہو، اذن دخول میں یہ آیت لکھی گئی ہے۔ قم بی بی معصومہ کے روزے پر آپ چلی جاتی ہے، وہاں اذن دخول میں یہی آیت لکھی گئی ہے۔ اسی طرح مشہد مقدس میں، سامرا میں، کاظمین میں، آپ جہاں جائیں اذن دخول میں یہی آیت لکھی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36 کیا ہے اس آیت میں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع اسمہ ویذکر فیہا، یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی فرما رہا ہے کچھ مکانات ایسے ہیں، فی بیوت اذن اللہ، دست ید اللہ سے ان گھروں کی بنیاد رکھتے ہی خدا نے کہا یہ گھر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ بہت بلندیوں کو چھو لے گا، ہے نا، بہت زیادہ بلند ہوگا، کمالات میں، معنویات میں، برکات میں، I don't know، ہر حوالے سے خدا کہہ رہے۔ اور یہ وہ مکان ہے جو ذکر خدا کے لیے مختص کیا گیا ہے، یہ وہ مکان ہے جہاں فرشتے طواف کرنے آئیں گے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی بالاتفاق فریقین میں، مطلب شیعہ سنی دونوں میں، یہ ہے کہ یہ آیت کس مکان کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مساجد، مسجدوں کے لیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا مسجدیں بلند بلند اونچی بناتے ہیں، اس کے گنبد کو آپ دیکھ لیں، اس کے چبوترے کو آپ دیکھ لیں، کتنے اونچی ہم بنا لیتے کہ کہیں سے بھی آپ کو الگ تھلگ یونیک نظر آتا ہے کہ یہ مسجد ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے۔ سیکنڈ، اس آیت کے نازل ہوتے ہی ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، یوں اشارہ کیا، یہ جیسے سامنے بی بی کا روزہ ہے، یوں اشارہ کیا اور اس نے کہا کیا یہ آیت فاطمہ کے گھر کا بھی جو ہے، فاطمہ کا گھر بھی مصداق ہوگا، فاطمہ کا گھر بھی اس آیت میں شامل ہے؟ جب اس نے یوں اشارہ کیا، رسول کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، بیت فاطمہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا من اعظمہم، یقیناً مسجد اللہ کا گھر ہے، یقیناً بیت الانبیاء اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ جو بیت فاطمہ ہے نا، یہ جو فاطمہ کا گھر ہے نا، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت الوحی ہے، یہ بیت الملائکہ ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ بیت البرکہ ہے۔ رسول نے فرمایا، یہ قندوزی اپنے حدیث میں کہ وہ دروازہ جو ابھی جلا نہیں تھا، وہ جو نارمل مٹیریل سے بنا ہوا ہے، جنت سے مرمر نہیں آئے، فرشتوں نے اس کی دیواروں کو نہیں سجایا، مگر اس گھر کی بلندی کو آپ دیکھ لیجئے، بیت فاطمہ، اس کی خصوصیات ہم بتا رہے تھے۔ کل میں نے آپ کو بتایا پہلی کوالٹی جو اس گھر میں ہے اور اس کے علاوہ کسی گھر میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے بیت الوحی، ہے نا، فاطمہ کا گھر بیت وحی ہے۔ کل ڈیٹیل میں نے اس پہ پروف کے ساتھ آپ کو بتایا، حدیث کے ساتھ وہی نازل ہوئی۔ عید غدیر سے 8 دن پہلے ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 4 آیت نہیں، 18 آیتوں پر مشتمل کمپلیٹ سورہ فاطمہ اسی گھر میں نازل ہوئی۔ اور عجیب نہیں ہے وہ گھر کے شان میں سورہ، مکینوں کے شان میں سورہ، اس مکان کی بلندی کو آپ دیکھ لیجئے، کمپلیٹلی سورہ وہاں نازل ہو رہے، اور وہ بیت الوحی ہے، اس لیے کہ آیت تطہیر وہی نازل ہوئی، آیت تطہیر کی وہاں تلاوت ہوتی تھی،
اور کل میں نے کیا پروف دیا آپ کو بیت الوحی ہونے کے حوالے سے کہ 75 دن تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ دیکھیے وہی بھیجنے والا، وہی لانے والا اور جس پر وہی اتارا جا رہا ہے، جب تک ان تینوں کے درمیان سنخیت نہ ہو، سنخیت مطلب وہ کنیکشن، وہ قابلیت نہ ہو، وہی نازل نہیں ہو سکتی۔ شان بطول عذرا ام الائمہ، آیت النبوہ، فخر امیر المؤمنین، ام العلوم، بی بی فاطمۃ الزہرا اس قدر بلند ہے، اللہم صلی علی محمد کیا بلندہ ہے مقام فاطمۃ الزہرا کہ آپ سوچئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 75 ڈیز تبادل تسلسل کے ساتھ مولا علی گواہ ہے، حسنین گواہ ہے، جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ رسالت کا سلسلہ اینڈ ہو چکا تھا، لیکن جبرائیل یوں ہی 1,24,000 انبیاء کی طرح وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ کل میں نے بتایا آپ کو 3 کاموں کے لیے، ایک تو احوالات رسول خدا برزخ میں وہ دکھاتے تھے اور سناتے تھے جناب سیدہ کو، اور دوسرا کام کیا تھا آپ کی اولاد کے فیوچر کے حوالے سے، اور تیسرا کام کیا پرسہ بھی دیتے تھے اور علوم۔ کبھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر مجھے موقع ملے میں مجلس پڑھوں گی ٹوٹل مصحف فاطمہ کے ٹائٹلز پر، جس میں ایک ہے ہسٹری، ایک ہے پولیٹکس مطلب سیاست، جس میں ایک ہے آئندگان کے حوالے سے اخبار دینا، شکستہ پہلو ٹوٹی ہوئی پسلی، جبرائیل وہی نازل کر رہے، زہرا لکھتی گئی ودن 75 ڈیز وہ مصحف فاطمہ بن گیا۔ یہ بیت کیا ہے؟ بیت الوحی ہے۔ دوسری کوالٹی اس بیت کی کل ہم نے آپ کو بتایا، بیت الملائکہ۔ کس نے آپ سے کہا وہاں صرف انسان بستے ہیں؟ بیت زہرا کی کوالٹی یہ ہے وہ بیت الملائکہ ہے۔ زہرا چکی پیس رہے، جھولا جھلانے کے لیے جنت سے فرشتہ آئے، ہانڈی چڑھا کر جناب فاطمہ کپڑے دھونے جاتی تھی، چولہا سنبھالنے کے لیے جنت سے ملائکہ آیا کرتے تھے۔ امیر المومنین امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد باقر جمعاً اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 3 اماموں سے ہے کہ 72,000 ملائکہ بیت فاطمہ کا چکر کاٹتے رہتے تھے، طواف کرتے تھے۔ یہ بیت کیا ہے؟ ملائکہ ہے۔ مگر 3rd کوالٹی لکھ لیجئے گا، اسے نوٹ کیجئے گا، بیت فاطمہ کیچڑ مٹی ہے، معمولی پتھر سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کی کوالٹی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اور خصوصیت جو کسی اور گھر میں آپ کو نظر نہیں آتے، یہ ہے بیت البرکہ۔ کیا ہے؟ بیت البرکہ۔ جاب لیس ہے، فقر و تندرستی ہے، زخموں سے نڈھال ہے، لیکن خیرات اور برکات کا منبع، محور، مرکز، چشمہ ہے بیت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات دیجئے۔ بیت البرکہ ہے۔ اب یہاں میں ایک سوال آپ سے کروں گی، تھوڑا سا علمی گفتگو ہے لیکن میں بہت سمپل بولوں گی تاکہ سب ساتھ چلے انشاءاللہ۔ برکت وجود فاطمۃ الزہرا، ہماری ماں، ہماری حسین و جمیل ماں فاطمہ کی وجود کے برکات میں نے 8 لکھے ہیں۔ 8 تو میں نے لکھا ہے آج کے دور میں کراچی میں رہتے ہوئے آپ کے لیے 8 برکات فاطمہ تحفے میں لے کر آئی ہے۔ میں نے خود اس کو ٹائٹل دیے برکات فاطمی کا۔ لیکن ہمارے ہاں برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو ہم برکت کہتے ہیں؟ میں 10 روپے یہاں پہ رکھ لوں،
صبح آ جاؤں تو وہ 10,000 بن جائے. ہم کہتے ہیں اس میں کیا آئی ہے؟ برکت آئی. یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو چلیے تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی سے میں پوچھتی ہوں سورہ مبارکہ مومنون آیت نمبر 26 یا 29، یہ کوئی دیکھ کر مجھے بتا دیجیے گا کیونکہ ابھی ذہن میں آیا تو میں بتا رہی ہوں کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. مالک میرا امام بارگاہ میں آنا، میرا ماں فاطمہ کے دسترخوان پہ بیٹھنا، ماں کے ذکر کو سننا، ماں کی غربت پہ رونا، ماں کے لیے نوحہ پڑھنا، ماں کے لیے والنٹیئر بن کر یہاں پر خدمت کرنا، مالک بابرکت قرار دے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. تو ہی بہترین برکات کو نازل کرنے والے ہیں. اس آیت کے ذیل میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یہ کیا تم 10 کو 10,000 5 kg پتیلے کو ایک دیگ کے برابر چاول کی برکت میں تم دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ برکت نہیں ہے. برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں وہ چیز جو بہت قلیل، بہت کم ہو لیکن اس کا اثر بہت زیادہ. فاطمہ 18 سال سے زیادہ دنیا میں نہیں رہی. میں نے کل شاید اشارہ کیا نا کہ قم میں ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بنا ہے، انسٹیٹیوشن ہے، ریسرچ سینٹر ہے، ذریہ انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر ہے. اس کا کام ہی کیا ہے؟ کائنات میں سب سے کم جس بیوی نے زندگی گزاری اس کی نسل کو کاؤنٹ کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانا. ابھی تلک 2 ارب جمع ہو چکے نسل زہرا. سوچئے آپ، نسل بی بی فاطمہ الزہرا، ایک چیز جو مقدار میں کم ہو لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں کیا؟ برکت. تو پلیز آج تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے اس برکت کی ڈیفینیشن اور یہ برکت کے چپٹر کو آج سمجھ کر ماں کی بابرکت دسترخوان کا ہم سب مہمان بنتے ہیں. کیا ہے برکت؟ ابھی میں نے تعریف آپ کو بتا دی لیکن اقسام برکت میں نے لکھا ہے یہاں پر. نمبر 1 دیکھیے، فاطمہ کا گھر بیت البرکہ ہے. ابھی ہم نے بتایا نا بیوت فاطمہ میں پہلی کوالٹی بیت الوحی، سیکنڈ کوالٹی بیت الملائکہ، تھرڈ کوالٹی بیت البرکہ ہے نا. برکت کا گھر، برکت کا خزانہ فاطمہ کی گھر کی کوالٹی ہے. یہ برکت کے اقسام جب آپ جناب فاطمہ 18 سال سے زیادہ جو اس دنیا میں نہیں رہی نا، ان کی چادر کو دیکھ لے، کل میں نے ایک روایت بتایا تھا ہے نا، ان کی عبادت کو دیکھ لے، ان کے بچوں کو دیکھ لے، ان کی تربیت کو دیکھ لے، ان کی انگوٹھی کا واقعہ آپ پڑھ لے، میں کیا بتاؤں، ان کی شادی کا جوڑا آپ دیکھ لے. برکات برکات برکات. سو زہرا کو کعبہ بنائے برکت کا، ٹھیک ہے. فاطمہ کو آپ کعبے کا مطلب یعنی وہ سینٹر بنائے برکت کا، اور اس کے اطراف اینگلز آپ دیکھ لے برکت کے حوالے سے. نمبر 1 زمان میں برکت، برکت ان ٹائمز. ہاں 18 سال سے زیادہ نہیں رہی لیکن کتاب بھی لکھ رہی ہے، علم بھی بانٹ رہی ہے، نور بھی دے رہی ہے، حسن بھی دے رہی ہے، حسین بھی دے رہی ہے، علی کا دفاع بھی کر رہی ہے. ابھی میں ایک چینل پہ پروگرام کرنے گئی تھی، اس وجہ سے لیٹ ہو گئی. انہوں نے کہا کس طرح بی بی نے ڈیفینڈ کیا. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ بی بی نے کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا مولا علی کو؟ کائنات میں پہلی ہستی جس نے ولایت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ولایت کے دفاع میں زمین پر خون بہایا وہ کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا ہے. کس طرح ڈیفینڈ کیا؟ یاد رکھیں، آپ لوگوں کو بھی پتا چلے 4 طریقے سے فاطمہ نے ولایت کو ڈیفینڈ کیا. نمبر 1 پہلی خاتون ہے جس نے خطبہ دے کر ولایت کو ڈیفینڈ کیا. 3 خطبہ دیا، ایک گھر میں، ایک گلی میں، ایک خطبہ فدق جو 3.5 گھنٹے پر مشتمل ہے اور مسجد میں مردوں کے درمیان دے کر. دوسرا اقدام فاطمی ولایت کے دفاع میں بابرکت ہے نا. کیا کیا؟ شکستہ پہلو ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بات سیدہ سوچ کر رہی ہے، ہاتھ ہلا نہیں پاتی ہے،
لیکن کس طریقے سے دفاع کیا؟ خطبہ دے دیا. دوسرا کام پتہ ہے، سہ نہیں پاتے بندہ ان چیزوں کو جب سوچتے ہیں. کس طریقے سے غریب مظلوم علی کا دفاع کیا. پہلی خاتون ہے جس نے دنیا میں موومنٹ چلائی، تحریک چلائی جناب فاطمہ نے. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا تحریک فلاں، تحریک فستان، تحریک ایکس، تحریک زی. کائنات میں پہلی فیمیل پرسن جنہوں نے تحریک ولایت چلائی وہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا ہے. صلی اللہ محمد وآل محمد. کیسے تحریک چلائی؟ خواتین کی تحریک ہے، اور اس کے اندر آپ نے کچھ مردوں کو بھی اجازت دے دی. جناب فضہ ہے، اسماء بنت امیس ہے، زینب و کلثوم ہے، حسن اور حسین ہے، سلمان فارسی ہے، قمبر ہے، بے شمار اور بنی ہاشم کے لوگ ہیں. جناب سیدہ نے ولایت کی تحریک چلائی. کبھی مہاجر کے دروازے پر، کبھی انصار کے دروازے پر، کبھی مسجد میں، کبھی روضہ رسول پہ جا کر، کبھی قبر رسول سے لپٹ کر آپ نے اس تحریک کو کامیاب کیا. تیسرا اقدام جو جناب سیدہ نے کیا اور کسی نے نہیں کیا، کائنات پہ ولایت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. سوچئے آپ، ولایت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جناب سیدہ نے کی وہ تحریم، وہ پابندی. جیسے امریکہ نے ایران پہ پابندی لگا دی ہے نا، یا جیسے IMF پاکستان پہ پابندیاں لگا لیتے ہیں، شرط لگاتے ہیں. پہلی ہستی جس نے ولایت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تحریم اور پابندی لگائی وہ کون تھی؟ جناب فاطمہ الزہرا تھی. کیسے پابندی لگائی؟ یا علی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، یا علی جنہوں نے مجھے تڑپایا، جنہوں نے مجھے رلایا، جنہوں نے دروازہ جلایا، جنہوں نے محسن کو شہید کیا، یا علی انہیں میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دینا. یا علی میرے لیے ایک قبر نہیں 40 قبر بنانا. خبردار کوئی خائن، کوئی خیانت کار میری قبر کی زیارت کے لیے بھی نہیں آئے گا. یا علی جنہوں نے اس گھر کو جلایا وہ ان کی بیوی، ان کی بچیاں اگر عیادت کے لیے آئے ان پہ پابندی لگا لے. نبی کی بیٹی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. پابندی. اور چوتھا کام جو جناب سیدہ نے کیا ولایت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آج ہم سب اگر نعرہ حیدری لگا لیتے، اگر آپ کے رضویہ میں ہر گھر کے چھت پر علم کا پھریرا نظر آ رہا ہے، مرہون منت ماں فاطمہ الزہرا. یہ صحرا فاطمہ کے سر کو جاتا ہے. چوتھا کام جو جناب سیدہ نے کیا، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں، پتہ ہے وہ کیا کام ہے؟ گریا. رو رو کر زہرا نے دفاع کیا ولایت کا. ہوتا ہے نا آپ کو پین فل لائف آپ گزار رہی ہیں، آپ بہت زیادہ اسٹرگلز، انزائٹی، سٹریس، ٹینشن کی وجہ سے آپ رو رہی ہے، کوئی کمال نہیں ہے. آپ کی بیٹی خوش نہیں ہے، آپ روتی ہے، یہ کمال نہیں ہے. آپ کا بیٹا آج سلیکٹ نہیں ہوا، اس پہ آپ رو رہی، یہ کمال نہیں ہے. زہرا کہتی ہے میں شوہر کے لیے نہیں روئی، میں غربت کے لیے نہیں روئی، میں بھوک کے لیے نہیں روئی، ایون شکستہ پہلو کے لیے میں کبھی نہیں روئی. میں روئی ہوں تو ولایت کے لیے روئی ہوں، میں ولایت کے لیے روئی ہوں. اتنا گریا، اتنا گریا، اتنا گریا، گریے زہرا نے لوگوں کو جھگا کے رکھا کہ ایسا ظلم ہوا ہے ابوالحسن علی مرتضیٰ پر کہ نبی کی بیٹی بیت الحزن بنا کر رو رہی ہے. یہ 4 اقدامات جو جناب سیدہ نے ولایت کے ڈیفینڈ میں آپ نے انجام دیا. یہ بریکٹ میں آپ کے علم میں اضافہ ہونے کے لیے میں نے بتایا تھا، لیکن جو زمان میں برکت ہے، برکت کے اقسام میں آپ کو بتا رہی ہوں. وجود بابرکت زہرا، زہرا کا گھر بیت البرکہ. اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں کیا ہے، سب سے پہلے زمان میں برکت، مطلب ٹائم میں برکت. سردی میں ہو، گرمی میں ہو، مجھے نہیں معلوم، لمبی راتیں ہوں، چھوٹی اور شارٹ راتیں ہوں، خدا نے کہا یہ میرا اٹل فیصلہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ.
ہم نے قرآن کو ایک کیا بابرکت ٹائمنگ میں اس رات میں ہم نے نازل کیا ہے، اس قدر بابرکت ہے۔ سردی میں ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے 1000 رکعت کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ گرمی میں ہے آپ ویسے بھی جاتی ہے پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے، خدا کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، سردی ہو گرمی ہو، اس ٹائم میں اتنی برکت ہے، 2 رکعت نماز تمہیں 1000 رکعات کا ثواب ملے گا، کیونکہ زمان قدر میں کیا ہے برکت ہے۔ اچھا دوسری برکت، یہ تو زمان میں ایک مثال میں نے دے دی، لیلۃ القدر خیر، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، خیر من الف شہر، مطلب اس ٹائم میں اس وقت پہ اتنی برکت ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عظمت، مرتبت اور فضیلت رکھنے والی رات ہے۔ اب آپ امریکہ میں ہو، اب آپ انڈیا میں ہو، اب آپ پاکستان میں ہو، یا آپ جہاں پر بھی گزار لے، خدا کہہ رہے اس ٹائم میں نے برکت رکھی ہے، بابرکت۔ سیکنڈ برکت کس چیز میں ہے؟ مکان میں بابرکت، وہ مکان بابرکت ہو۔ مثال کے طور پر للذی ببکۃ مبارکہ، قرآنی آیت ہے، آئی تھنک سورہ مبارکہ یہ آل عمران میں یہ آیت ہے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے لیکن 96 سمتھنگ یہ آیت ہے۔ خدا کہتے للذی ببکۃ مبارکہ، ویسے تو جائز دیکھا جائے یہ پلاٹ ایسے ہے لم یزرع، اس میں کچھ بھی آپ بونے کی کوشش کر لو، اتنی خشک زمین ہے بنجر کہ اس میں کچھ بھی نہیں اگے گا، لیکن میں نے چاہا اس مکان کو میں نے کیا کر دیا؟ بابرکت کر دیا۔ للذی ببکۃ مبارکہ، کہ وہاں پر ایون دیکھیں نا، آپ جا رہی ہے خانہ کعبہ کو جس دیکھ رہی ہیں، آپ عبادت نہیں کر رہی ہے، خدا نے کہا جتنی دیر تم دیکھو گے نا 1000 عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ جاؤ طواف کرو تو ہر طواف پہ 700 حج مقبولہ کا آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ مکان بابرکت ہے، وہ مکان ہی بابرکت ہے۔ وہاں جو قدم اٹھائے گا، ہر قدم میں جتنے آپ کے پیروں تلے مٹی کے ریزے ہوں گے، اسی تعداد میں فرشتہ آپ کے گھر کو طواف کرے گا، کیونکہ آپ نے اس بابرکت زمین میں مکان پہ جو ہے کیا کیا ہے؟ آپ نے قدم رکھا ہے۔ لیکن تھرڈ، زہرا کے گھر میں زمان میں بھی برکت ہے۔ زہرا کا گھر خود کیا ہے؟ بابرکت ہے، کیونکہ وہاں آپ نے دیکھا فرشتے، وہاں ملک الموت اجازت لیے جا رہے ہیں، وہاں پر خود بخود کام ہوتا دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری برکت اشخاص میں برکت، مطلب انسان کی پرسنالٹی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود ہی کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی حدیث میں بتا دوں، صلوات بھیجیے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے بشر الوجہ، مطلب جو صبح کا آغاز کرے بشر الوجہ، ایک اسمائلی فیس کے ساتھ مسکراتے ہوئے، یہ جناب سیدہ کا ہے، ٹھیک ہے، حدیث ہے، بشر الوجہ، مسکرا کر۔ اب بی بی فرماتی ہے 2 لوگ ہیں آپ کے سامنے، معاندین، مطلب جو آپ کے اگینسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو ہم سے دشمنی ہے، یہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ مسکرا کر، آپ اسمائلی فیس کے ساتھ سلام کر رہی ہے، احوال پوچھ رہی ہے، آپ ملنسار بن کر ان سے مسکرا کر بات چیت کر رہی ہے۔ جناب فاطمہ فرماتے ہیں اگر دشمن سے تم یوں ملو نا، اللہ سبحانہ تعالی تمہارے گھر کو ہمارے لیے جنت، سوچئے، اور جو اسمائل تم نے دے کر ان جیسے نہیں ہوئے، ان جیسے گری ہوئی حرکتوں پہ تم نہیں اتری، بشر الوجہ کا تم مالک بنے، عذاب قبر کو ہٹا دے گا۔ لیکن بشر الوجہ اگر دوستوں میں ہو، مومنین میں ہو، گھر والوں کے بیچ میں ہو، جناب فاطمہ الزہرا فرماتی ہے وہ گھر بابرکت گھر ہوگا، اور پروردگار عالم 100 گنا زیادہ آپ کو ہر اسمائل کے عوض آپ کو اجر اور پاداش عطا کرے گا۔ یہ جناب فاطمہ کے نورانی کلام ہے۔ سو برکت اشخاص میں بھی ہے۔ میں مثال دے دوں آپ کو کہ ہمیشہ دعا کرے کہ بچہ بیٹی ہو بیٹا ہو، یہ دعا نہ کرے،
دعا کیجئے گا، جناب سیدہ فرماتی ہے دعا کرو مجھے بابرکت اولاد دے، ہے نا، وہ شخص کیا ہو، بابرکت ہو، اب چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ اب مثال ہے یہاں پر جناب حضرت عیسیٰ، بلیم لگائی جا رہی ہے، گوسپ کیا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، کہا کہ مریم کو تو ہم ایک قدم اب جو ہے یروشلم میں اٹھانے نہیں دیں گے۔ یہ کس کا بچہ لے کر آیا، کہاں سے لے آئی؟ گود میں بچہ ہے۔ بچے نے یہ نہیں کہا میں معجزہ ہوں، ہے نا، بچے نے یہ نہیں کہا ید اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پتہ ہے بچے نے کیسے کیا جواب دیا؟ جواب دیا وجعلنی مبارکا، کیا جواب دیا؟ میں بابرکت ہوں۔ اس وقت کوئی نہیں سمجھے یہ عیسیٰ کیا جواب دے رہی، یہ بچہ گہوارے میں ماں کی گود میں، یہ کیا کہہ رہے بابرکت؟ کیا انسان بھی بابرکت ہو سکتے؟ مریم نے کہا یہ تو وقت بتا دے گا۔ بیمار کو چھو لیا شفا ملی، ہے نا، نابینا کو چھو لیا بینائی لوٹ کر آئی، کیچڑ سے بنے پرندوں کو دم کیا وہ اڑان لینے لگے، جہاں سے گزر ہوتا بنجر زمین وہ آباد ہو جاتے، اور عیسیٰ یہی بولتا رہتا الحمدللہ جعلنی مبارکا، میں کیا ہوں، بابرکت ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے الحمدللہ میں بابرکت، میرا شوہر بابرکت، میری اولاد بابرکت، میرا گھر بابرکت، میری نسل بابرکت ہے۔ تو زمان میں برکت آپ نے دیکھا، مکان میں برکت آپ نے دیکھا، اور تھرڈ کیا کہا ابھی میں نے، انسان مطلب شخص میں برکت۔ نمبر 4 عمر میں برکت۔ زہرا فرماتی ہے ایج میں، مطلب لانگ لائف، ہم دعا کرتے نا اللہ تعالیٰ لانگ لائف، کبھی یہ دعا نہ کیا کرے، دعا کرے پروردگارا مجھے، میرے بچوں کو، میرے پیاروں کو عمر بابرکت عطا کرے، ہے نا، عمر بابرکت۔ زہرا سے کم کون رہی ہے اس دنیا میں، وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی ملکہ 18 سال سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن سرچشمے برکات و خیرات ہے عمر فاطمہ الزہرا۔ 18 سال میں وہ کرشمہ کر دکھایا۔ یہ مفاتیح آپ سب کے گھروں میں ہے نا، مفاتیح الجنہ، شیخ عباس قمی سے کہا گا کہ کیا کیا تھا، کہ مطلب آپ نے اتنی ساری کتابیں 110 کتابیں لکھی ہے، تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، میری ماں نے نا فاطمہ کی اس دعا کو سمجھ لی، اور میری ماں ہمیشہ دعا کرتی تھی یا اللہ مجھے بیٹا دے تو بابرکت عمر والی بیٹا دے دے، بہت لمبی زندگی نہ گزارے لیکن اس کی عمر میں کیا ہو، برکت ہو۔ بہت لمبی لائف نہیں تھی ان کی، لانگ لائف نہیں تھی، لیکن 110 ماشاءاللہ انہوں نے کتابیں لکھی، عمر بابرکت۔ جناب فاطمہ ہمیں درس دیتی ہے، میں 18 سال رہی ہوں، کائنات میں سب سے بڑی نسل میری ہے، میں 18 سال اس دنیا میں رہی ہوں، لیکن عمر بابرکت آپ دیکھ لیجئے، میں نے حسن، میں نے حسین، میں نے زینب جیسی بیٹیاں تحفے میں دے دی، اتنی شارٹ ٹائم میں اتنی بابرکت آؤٹ کم، یہ عمر بابرکت ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ امام زمانہ کے وکلاء میں سے ابن بابویہ قمی ان کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، تہران میں ان کے فادر کی قبر ہے، ان سے کہا گیا کہ مطلب ایک عام آدمی 300 سے زیادہ کتابیں کیسے لکھ سکتے، آپ تو بیمار بھی رہے، انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میری ماں فاطمہ کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی، میری یہ جو عمر تھی نا یہ بابرکت تھی، 300 سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی۔ سو دعا کیجئے گا آج کے بعد مجلس میں، مصائب میں، خدایا مجھے عمر کیا دے، بابرکت دے۔ لمبی زندگی کی دعا کبھی نہ کیجئے گا، فرعون نے بھی تو لمبی زندگی کی ہے، قارون نے بھی لمبی زندگی کی ہے، شمر کی بھی لمبی زندگی تھی، کیا کیا؟ دعا کیجئے عمر بابرکت پروردگار عالم ہمیں نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ اور آخری چیز جو مجھے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو مجھے جناب فاطمہ کی زندگی میں لگا کہ نہیں یہ بتانا چاہیے،
وہ ہے مال بابرکت. کیا ہے؟ مال بابرکت. اب آپ کہیں گے خانم یہ تو وہی ہے نا 10 روپے 1000 بن جائے 5 kg 50 kg بن جائے. نہیں، مال بابرکت. حدیث میں ہے مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات فرماتے ہیں برکت المال فی الصدقہ. غرر الحکم میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 343 میں کہ فرماتے ہیں برکت المال فی الصدقہ. آپ کو مال میں برکت چاہیے، صدقہ نکالو، چیریٹی. انما نطعمکم لوجہ اللہ. مطلب جناب فاطمہ، خدا کہتے فاطمہ نے مجھے امپریس کیا، فاطمہ نے خدا کو امپریس کیا. کیسے؟ خدایا فاطمہ تیری مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فاطمہ کی وہ کوالٹی جس نے مجھے خدا کو مجبور کیا کہ میں نغمہ فاطمہ گالوں، میں فاطمہ کے لیے قصیدہ لکھوں، میں فاطمہ کے شان میں ایک سورہ حل عطا نازل کروں، سورہ فیملی جسے کہا جاتا ہے، سورہ خانوادہ جسے کہا جاتا ہے، سورۃ الدہر کلمے سے کہا نا، میں نے کہا سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ حل عطا، سورہ ابرار. خدا کہتے فاطمہ نے مجھے امپریس کیا کس چیز کی وجہ سے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. فاطمہ نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے میرے پاس کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، میرا مال بابرکت ہے. یہاں سے اسیر، یہاں سے فقیر، یہاں سے مسکین کھا کر جائے گا. میں علی، میرے بابا، میرے بچے پانی پی کر ہم افطاری کر لیں گے. ہمیں پتا ہے برکت اوپر والے نازل کر کے رہے گا. انما نطعمکم لوجہ اللہ. میں نے آپ کو کچھ دے دیا، میں نے آپ کو کچھ کھلا دیا، میں نے آج اگر آپ کے ساتھ دے دی، میں آپ پہ احسان نہیں کر رہی ہوں. جناب فاطمہ فرماتی ہے یہ واحد وہ کام ہے جو تم خود پر احسان کر رہے ہو، اور یہ برکت کی صورت میں آؤٹ کم پروردگار عالم تمہیں دکھا دے گا. مال میں برکت چاہیے. فاطمہ سورہ حل عطا میں فرماتی ہے، خدا فرما رہا ہے شان فاطمہ میں کہ وہ دیتی تھی، وہ بانٹتی تھی، اسی لیے میں نے مال فاطمہ کو بابرکت بنا دیا. یہ وہ برکتیں ہیں جو شأن بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن خود ان کی پرسنالٹی میں 8 برکات ہے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو بتا دوں گی. مگر علامہ شبلنجی مطلب دیکھیے وہ ایک نان شیعہ بلکہ شیعوں کے اگینسٹ لکھنے والے، بولنے والے مفتی ہے، بہت بڑے مطلب اہل سنت کے اماموں کے جانشین تھے. شبلنجی یہ قاہرہ میں مصر میں ایک گاؤں ہے شبلنج، وہاں پر رہتے تھے. انہوں نے بکس لکھی اگینسٹ تشیع کے. میں نام لے رہی ہوں اس لیے کہ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے گا، ٹھیک ہے. اور 80 یا 70 پلس ہونے کے بعد ان کی بینائی بہت کمزور پڑ گئی. میرے پاس بک ہے. وہ قاہرہ میں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد کہا اب عمر کا تقاضا ہے، اب آپ کو ہم کچھ نہیں کرا سکتے ہیں، سرجری کی اجازت آپ کی عمر اور آپ کی کمزوری نہیں دیتی، آپ جائیے آرام کیجئے. ساری زندگی آپ نے قرآن کی خدمت کی، وہ مطلب سمجھیے کہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ان کے فقہاء میں سے ہے، تو آپ جائیے ریسٹ کیجئے، اب کچھ نہیں کر سکتے. گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں جا رہا تھا مصر میں اپنے گاؤں کی طرف شبلنج، وہاں جا رہا تھا تو میرے ساتھ جو میرا دوست تھا اس نے کہا پتہ ہے ہم کہاں سے گزر رہے؟ غور سے سنیے گا. کہا یہاں پر مولا حسن کی پوتی امام جعفر صادق کی بہو صفیہ، جناب صفیہ کا روزہ ہے. یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ آ کر اولاد بھی لیتے، شفا بھی لیتے، روزگار بھی لیتے، نصیب بھی سنوارتے. آپ بھی کر لو. کیا بول رہے ہو تم بھائی؟ میں جو ساری زندگی آپ کو پتہ ہے کعبہ کو بھی چھوتے ہیں تو بدعت، مقام ابراہیم کو بھی ٹچ کرو تو کیا بدعت، ہر چیز کو شرک اور بدعت سمجھنا. تم کہہ رہے میں اس کے پاس جاؤں، ان سے مانگ لوں میں؟
اس نے کہا ایک بات تو میں جانتا ہوں، یہ سب بابرکت ہے، یہ سب بابرکت ہے، چاہو مانگ لو۔ نہیں نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، میں مرتے مرتے اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں دین پر صحت و سالمیت کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، مجھے جاہل کی موت نہیں مرنا بدعت کر کے۔ چلے گئے۔ آپ وہ جو ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے نا، چلو نا ٹرائی کرنے میں کیا ہے، ہم نے تو سنا ہے کہ مطلب کربلا گئے بینائی لوٹ آئی، لنگڑے گئے سیدھے چلتے ہوئے واپس لوٹ کر آئے، بے اولاد تھے واپس آئے، حسین کے در سے اولاد لے لی، سکھ چیخ رہے، ہندو چیخ رہے، نان مسلم چیخ رہے، تو تم بھی چلو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں حلیہ بدل کے جاتا ہوں، کیونکہ سب مانتے آئے علامہ شبلنجی بڑا نام ہے، 100+ کتابیں لکھی گئی ہے۔ وہ رات کو گئے جناب صفیہ کے روزے پر، ایام فاطمیہ سمجھ لیجئے گا، آپ رونے آئیے ماں کی جوانی پر، اپنی ماں کی مظلومیت پر، اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلی پر۔ یہ مجلس رکھنے والے، یہ خدمت کرنے والے، میں کہوں گی آپ کچھ کرے نہ کرے، پتہ ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کرشمہ یہی ہے، آپ فاطمہ کے در کی خدمت گزار ہیں۔ چلے گئے رات کو، کہا مجھے تو ذریعہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں الٹیمیٹم دیتا ہوں، صبح تلک، سوچئے کس طرح دعا مانگ رہے، صبح تلک اگر مجھے شفا دے دی فبہا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر شفا مل گئی، نام فاطمہ اولاد فاطمہ کے، میں تعصب کو بالائے طاق رکھ کر شأن بطول عذرا میں کتاب لکھوں گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، وہ حقانیت، وہ فدق کا مسئلہ، وہ جلا ہوا دروازہ، پردے ہٹا کر دنیا کو میں سب کچھ بتا دوں گا اگر صبح تلک شفا ملی۔ ان کیس اگر شفا نہ ملی میں اور مزید ڈٹے رہوں گا اپنے موقف پر۔ یہ بات ہوئی، آدھی رات شفا نہیں ملی، تہجد کے ٹائم پر میری مائیں میری بہنیں کہنے لگے، ایسے لگا جیسے مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا ہے، اٹھو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، آپ تو علی کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہوئی ہے نا، آواز آئی اٹھو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے، مہمان کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹا سکتے، کریمہ ہے زہرا، بابرکت ہے فاطمہ، بخدا۔ کہنے لگے میں ڈر گیا، سیما ہوا اٹھ گیا، میں نے دیکھا مجھے تو 3 ایجز سے زیادہ روشنائی اس اندھیرے میں قرآن کو دیکھ کر پڑھ پا رہا تھا، میری بینائی لوٹ کر آئی۔ اب میں ڈر گیا، یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تو اس روزے کو دیکھ پا رہا ہوں، میں تو کتابیں دیکھ پا رہا ہوں، اب میں کیا کرتا اگر میں کتاب نہ لکھتا؟ ایک ڈر کہ دوبارہ بینائی چھن سکتے، کیونکہ اسی فاطمہ کے طفیل مجھے بینائی لوٹ آئی نا میری، کیا کروں میں؟ کہنے لگے بسم اللہ کیا، قلم اٹھا لی، شان بطول عذرا ام الائمہ، آیت النبوہ، فخر علی ابن ابی طالب، ام العلوم، بطول عذرا سیدہ کونین ہماری ماں فاطمہ کی شان میں کتاب لکھنا شروع کیا، لکھا لکھا لکھا، اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا، آپ کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہے اگر آپ ان کی کتاب کو دیکھ لیں۔ لکھتے 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 وہ ایک جگہ پتہ ہے کیا لکھتے فاطمہ مخفیۃ قبرها و مخفیۃ قدرها، زہرا کی قبر صرف مخفی نہیں ہے، زہرا کی قدر و منزلت بھی مخفی ہے۔ فاطمیہ میں مجالس رکھ کر کہاں ہم نے زہرا کو پہچانا ہے؟ سید زادیوں آپ کی ماں بہت غریب ہے، آپ کی ماں بہت مظلوم ہے۔ وہ عالم لکھتا ہے فاطمہ کیوں آپ لوگ صرف اس کی مخفی قبر پر روتے ہو؟ فاطمہ کی منزلت مخفی ہے، فاطمہ کی فضیلت چھپی ہوئی ہے، سمجھو اپنی ماں کی عظمت کو۔ خدا را کہنے لگے میں نے کتاب لکھ لیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا میں اس کتاب کا نام کیا رکھوں جس کے بعد شاید مجھے زندہ کوئی نہ چھوڑے، کیا نام رکھوں اس کتاب کا؟ نبی کی بیٹی رکھوں، علی کی زوجہ رکھوں،
حسنین کی ماں رکھوں، کائنات کی ملکہ رکھوں، میں نے دیکھا نہیں یہ حق زہرا ادا نہیں کرتا۔ بہت سوچا، میرے دل سے، میرے رگوں سے، میرے وجود سے، میری عقیدت نے، میرے ایمان نے، میرے دین نے مجھے جواب دیا، لکھو اس کتاب کا نام۔ کیا نام رکھا؟ نور الابصار فاطمۃ الزہرا، آنکھوں کا نور ہے زہرا، نور خدا کا جلوہ ہے فاطمۃ الزہرا۔ اور اس کتاب میں وہ لکھتا ہے، کیوں جھٹلاتے ہو فدق کو، کیوں جھٹلاتے ہو جلے ہوئے دروازے کو۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں نے آپ کو نام دیا شبلنجی کی کتاب، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بِيَدِهِ يَدُ فاطمة الزہرا، نبی زہرا کے گھر میں گئے، یہ ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے، نبی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے، گھر سے باہر آئے اور نبی نے کہا ایھا الناس من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها فاعرف هذه بنتي فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، ان اللہ لیغضب بغضبها ویرضی لرضاها۔ سنی عالم اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، نبی نے اپنے ہاتھوں میں فاطمہ کا ہاتھ رکھا، محلے میں لے کر آئے، محراب سے ہٹ کر، ممبر سے ہٹ کر محلے والوں سے کہا ایھا الناس، اے سننے والوں سنو، جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سنو، یہ فاطمہ میرے جگر گوشہ، میرے وجود کا ٹکڑا، یہ جنت کی خواتین کا سردار، جو اسے راضی رکھے گا خدا اسے راضی، جو اسے غضبناک کرے گا خدا اسے غضبناک، اور قہر غضب خدا اس کی شامل حال ہوگا۔ اس فاطمہ نے آج آپ کو بلایا ہے، بس صرف چند جملہ میں کہوں گی۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو جاتے جاتے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو میدان جنگ میں، آپ نے تو منبر سے، آپ نے تو محراب سے، آپ نے تو حدیث قصہ پڑھتے ہوئے، آپ نے تو تطہیر کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اجر رسالت میں مجھے کوئی مزد نہیں چاہیے، خدا را مودۃ فی القربہ، میری بچی کا احترام کرو، میری بچی کا خیال رکھنا۔ سید زادیوں، ماں پہ رونا ہے، گنہگاروں آج ماں مر گئی ہے ہماری۔ جن گھروں سے ماں کا جنازہ اٹھا ہے نا، بہت عزت سے ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا، لیکن ہم سب کی ماں، کائنات کی ماں کا جنازہ جس تاریکی میں اٹھایا گیا نا، چند جملہ سن لیجئے گا۔ وہ لعین کہتا ہے جب میں دروازہ جلا رہا تھا، زہرا کا ایک ہاتھ دروازے پر، دوسرا ہاتھ شکستہ پہلو پر، مگر جیسے ہی میں نے دھکا دیا دروازہ ٹوٹ گیا، اور دروازے میں جو لوہے کے کیل تھے نا، اس کیل نے جو میری اور آپ کی ماں کی پسلی کو توڑ ڈالی۔ زہرا نے پھر دروازہ دبایا، ایک مرتبہ میں نے تازیانہ نکالا، زہرا پہ ہاتھ اٹھایا، زہرا نے روزے رسول کے جانب دیکھ کر کہا اے بابا، یہ امت تماچوں کی صورت میں اجر رسالت دے رہی ہے۔ یا زہرا، یا زہرا، خدا سوائے غم زہرا کے کسی غم میں نہ رلائے زیادہ رو۔ آج ماں کی غربت پہ روئیے گا۔ کون زہرا؟ وہ زہرا جو کبھی علی کے گردن پہ رسن دیکھ رہی ہے، وہ ماں جو کبھی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھتی ہے، وہ ماں جو گھوڑے سے گرتے ہوئے حسین کو دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے علامہ مشکینی سے قم میں یہ سنا تھا، جمعے میں ایام فاطمیہ میں وہ رو کر کہتے تھے جب ذوالجناح سے حسین گرنے لگا، کبھی ذوالجناح ایک مقام پہ اتارنا چاہا،
آواز آئی نہیں نہیں یہاں نہ اتارنا، دوسرے مقام پہ اتارنا چاہو، آواز آئی نہیں یہاں نہ اتارنا، تیسرے مقام پہ اتارنا چاہو، آواز آئی نہیں یہاں نہ اتارنا، جہاں زلجنا جاتا تھا وہاں زہرا چادر بچھاتی تھی، اجرکم اللہ، ہائے غربت زہرا، ماں کی غربت پر رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ رضویہ سے جو باپ کے قبر پہ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، جو اپنے پیاروں کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں تختے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں آپ پھول بچھاتے ہو، مگر جب آپ مدینہ میں ہماری ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہے، بقی کے پنجرے پہ کھڑے ایرانی زائر دوسرے زوار سے کہتے ہیں وہ جو دور ایک پتھر نظر آ رہا ہے یہ ماں فاطمہ کی قبر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، شکستہ پہلو کا واسطہ، داغ دل علی کا واسطہ، وہ علی جو مجھے معاف کر دے، جو کبھی منہ کے بل نہیں گرے، مگر اب بار بار منہ کے بل گرتا ہے، روتا ہے، زہرا کلمینی کلمینی، زہرا آواز سننے کو ترس گیا ہوں، زہرا مجھ سے کلام کیجئے، داغ دل علی کا واسطہ، ہاتھوں کو اٹھائیے ماں کو پکاریے، یا زہرا یا زہرا، ماں کی قبر تک جائے آواز، یا ظاہر نہیں ہے بلند بولے، یا زہرا، چراغ نہیں ہے ماں کی قبر پہ، یا زہرا، ماشاءاللہ، یا شفا لیجیے، عشق خدا ہے فاطمہ، یا زہرا، جن کی بیٹیاں ہیں، یا زہرا، کربلا جانا ہے ماں کے ساتھ، یا مرحومین کے لیے بولیے، یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، بلند آواز میں آمین کہیے۔ آج ماں جواب دینے آئی ہے، اس دروازے پہ ماں بھی کھڑی ہے، ہاں ماں تو نہیں کھڑی ہو سکتی، آج بیٹیاں کھڑی ہیں، اور دعا کیجئے یا اللہ تربیت فاطمی ہو یا اللہ، اخلاق فاطمی ہو یا اللہ، عبادت فاطمی ہو یا اللہ، تلاوت فاطمی ہو یا اللہ، تربیت فاطمی ہو یا اللہ، رشتے فاطمی ہو یا اللہ، بلند کہیے گا برکت فاطمی ہو یا اللہ، عمر فاطمی ہو یا اللہ، رزق فاطمی ہو یا اللہ، مال فاطمی ہو یا اللہ، عزاداری فاطمی ہو یا اللہ، عاقبت فاطمی ہو یا اللہ، موت فاطمی ہو یا اللہ، شفاعت فاطمی ہو یا اللہ، اور جنت فاطمی ہو یا اللہ، ظہور مولا میں تاجیل عطا فرما دے یا اللہ۔
پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دے انشاءاللہ۔ کل 4 بجے انشاءاللہ، آج میری وجہ سے تاخیر ہو گئی، کل ٹھیک 4 بجے آئیے گا۔ تابوت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا یہاں برآمد ہوگا انشاءاللہ۔ زینب کو پرسہ دیجیے گا، اس تابوت کو کندھا دے کر علی کو پرسہ دیجیے گا انشاءاللہ۔ کل اس تابوت کو اٹھا کر، اور پرسوں بھی یہاں مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ سب مل کر باواز بلند سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له۔ اس مجلس کا ثواب اور اس فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور شہدائے ملت مظلوم فلسطین اور تمام مظلومین جن کے لیے کوئی فاتحہ بھیجنے والے نہیں، اور تمام حاضرین مجلس کے مرحومین، خاصاً عالمہ کاظمی بنت محمد رضا کاظمی، سید نور الحسن ابن ظہور الحسن، خرم عباس، مظہر عباس، فاطمہ جعفری اور پروردگار عالم ان تمام مرحومین تک پہنچا دے۔ زہرا قیصر کو پروردگار عالم ان کی جو بھی مشکلات ہے آسان، ان کی پیاروں کو صحت کاملہ اور ان کی جوانوں کو خوشیاں اور بچیوں کے نصیب آباد فرما دے انشاءاللہ۔